اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید اور دعا ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر عافیت سے رکھے، حفظ و امان میں رکھے، اپنا بنا کے رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے، بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت عطا فرمائے، اپنے کلام کی، اپنے رسول کی محبت عطا فرمائے اور اس کو ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورۃ البروج۔ ہم اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کو توڑ کے سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہمارے ہر کام میں اجر دے اور بڑھا چڑھا کے اس کا ہمارے لیے قبول کرے اور ہمیں جو ہے آسان کرے ہمارے لیے۔ شروع کرتے ہیں سورۃ البروج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء، قسم ہے آسمان کی۔ قسمیہ واو جو ہے وہ جو جس قسم کھائی جاتی ہے اس کو مجرور حالت میں کر دیتی ہے۔ والسماء، قسم ہے آسمان کی۔ ذات البروج، برجوں والے۔ ذو ذا دی یا ذات جو ہے اس کے میننگ ہوتے ہیں پزیسر آف، یعنی والے کر کے ٹرانسلیشن ہوتی ہے، اور ذات البروج برجوں والے۔ برج کی جمع بروج قرآن میں 4 دفعہ آیا ہے۔ بروج ہم اردو میں بھی کہتے ہیں برج، اس کا مطلب کانسٹیلیشن، یعنی بروج آپ نے اس کی تفسیر میں دیکھا ہے، یعنی کہ برجوں کے لیے قلعے، مضبوط قلعے ہوتے ہیں برجوں والے۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں قرآن میں اور بروج کہاں پہ نظر آتا ہے۔ سورہ ہجر میں آیت نمبر 16 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے بنائے آسمان میں بروجن، کانسٹیلیشنز یعنی مضبوط قلعے بنائے۔ تو یہاں پہ بروج کہا سٹارز کے لیے یوز ہوا کیونکہ اسی کو پھر خوبصورت بھی بنایا دیکھنے والوں کے لیے۔ تو یہاں پہ ایک دفعہ بروج ہے اور ایک دفعہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 61 ہے، اس میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے بنایا آسمان میں بروجن، کانسٹیلیشنز یعنی وہی مضبوط قلعے اور سٹارز کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ۔ تو 2 دفعہ بروج ہم نے دیکھ لیا، ٹوٹل 4 دفعہ قرآن میں۔ والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمان برجوں والوں کی۔ تو ذات البروج اسی آسمان کی صفت ہے۔ والیوم، اور قسم ہے دن کی، یہ بھی واو قسمیہ ہے، اور دن کی، الموعود، وعدہ کیے گا۔ واو عین دال روٹ ورڈ ہے، وعدہ جس کا موعود مفعول کا وزن ہے، مفعول موعود۔ ٹرانسلیشن کیسے ہوگی اس کی؟ پرومسڈ، یعنی جو پرومسڈ ہو۔ والیوم الموعود، اور پرومسڈ ڈے کی قسم، دن وعدہ کیے گئے۔ وشاہدین، اور حاضر ہونے والے، شاہد کی، وٹنس کی، وہ مشہود اور حاضر کیے ہوئے۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ شاہد فاعل کا وزن ہے، تو جیسے وٹنس گواہ، گواہی دینے والا، حاضر ہونے والا، اس کی ٹرانسلیشن ہوگی۔ اور مشہود جس کی گواہی دی گئی، جو حاضر کیے گئے، جیسے مفعول کا وزن ہے تو میننگ بدل جاتا ہے، تو اس لیے بہت خیال سے ٹرانسلیشن یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ شاہد ہوگا حاضر ہونے والے، شاہد فاعل کا وزن ہے، ٹرانسلیشن والے کر کے کریں گے، حاضر ہونے والے، وہ مشہود اور حاضر کیے ہوئے، کہ جو جن سے یہ افیکٹ ہوا۔ اس کی ٹرانسلیشن آپ کئی جگہ پہ کئی جگہ پہ وٹنس اور واٹ از وٹنس کی بھی کریں گے، یعنی شاہد وٹنس جو گواہی دینے والا، اور مشہود جس چیز کی گواہی دی جائے، جسے واٹ از وٹنسڈ، اس میننگ میں بھی یہ اس کی آپ کی ٹرانسلیشن دکھے گی ہر جگہ، کافی جگہ، یعنی کچھ قرآن میں۔ مشہود قرآن میں 3 دفعہ یوز ہوا ہے۔ مفعول کا وزن ہے مشہود، جس کی گواہی دی جائے، حاضر کیے ہوئے لوگ، حاضر کیے ہوئے۔ ایک دفعہ سورہ ہود میں آیت نمبر 103 میں قیامت کے دن کو کہا ہے، ذالک یومن، یہ دن ہے، مشہود، وٹنسڈ، یعنی سب کے آنکھوں کے سامنے ہوگا، دن ہے پیشی کا۔ تو وٹنسڈ کے میننگ میں ایک دفعہ یوم مشہود آیا یہاں پہ، اور ایک دفعہ قرآن کو مشہودہ کہا گیا ہے آیت نمبر 78 میں سورہ اسراء کی، کہ قرآن الفجر کانا مشہودہ، کہ وہ ہے مشہود یعنی پیش کیے جانے والا، وٹنس، جس پہ وٹنس کیے جانے والا۔ تو شاہد اور حاضر ہونے والے، وہ مشہود اور حاضر کیے ہوئے۔ تو اس کو آپ ٹرانسلیشن تھوڑی سی اسٹار لا کے یاد کر لیں، وٹ از وٹنسڈ اور حاضر کیے ہوئے۔ قتل، مارے گئے، اصحاب الاخدود، خندقوں والے۔ خا دال دال روٹ ورڈ ہے، اخدود قرآن میں ایک ہی دفعہ ہے، خا دال دال قرآن میں روٹ ورڈ 2 دفعہ آیا ہے، اور دونوں دفعہ بالکل اپوزٹ میننگ ہے۔ ایک دفعہ یہاں پہ اس کے میننگ ہے
اخدود کر کے آیا خندقوں والے، اور دوسری دفعہ خدہ چیک کے لیے آیا سورہ بنی اسرائیل میں، گال کے لیے، اصحاب الاخدود خندقوں والے۔ قتیلہ جو ہے یہ ایک عربی میں بات کا انداز ہے، اس کا مطلب یہ قرض کرنا جو ہے، قتیلہ مارے گئے، مارے جائیں، قتیلہ اصحاب الاخدود مارے جائیں، جیسے اس ٹائپ کا آتا ہے، مارے گئے خندقوں والے۔ پیسو ہے، مجہول ہے، پہلی بات تو فعیلہ کا وزن ہے، لیکن یہ سٹائل جو ہے قرض کا کہ مے بی وہ تباہ ہو جائیں، ڈسٹروائے ہو جائیں، ہلاک ہو جائیں، جیسے اس کو ہم دیکھتے ہیں، یہ ہمیں نظر آتا ہے قرآن اور قرآن میں سورہ عبسہ کی آیت نمبر 17 میں آتا ہے قتل الانسان ما اکفرہ، ہلاک ہو جائے انسان، یہ کس قدر ناشکر ہے، تو ہلاک ہو جائے، وہ لعنت ہو، اس طرح یہ قتل الانسان، یہ اس طرح کا اندازہ قرض کا انداز ہے قتل۔ ایک اور جگہ پہ سورہ الذاریات کی آیت نمبر 10 ہے، اس میں ہے قتل الخراصون، ہلاک ہو جائیں، مارے جائیں، قرض یعنی لعنت ہو کن پہ، خراصون پہ۔ تو یہ انداز ہے قرض کرنے والا، اور ہے مجہول کا صیغہ قتل، مارے جائے، مارے گئے، اصحاب الاخدود خندقوں والے، الناری جو آگ تھی، ذات الوقود ایندھن والی، وقود کا روٹ ورڈ ہے واو قاف دال، وقود جو ہے قرآن میں 4 دفعہ ہے، اس کے مطلب ہوتا ہے فیول، اور یہ آگ کے ساتھ ہی آیا ہے ہمیشہ، وقود نار کے ساتھ آیا ہے، تو وہ جو آگ تھی ایندھن والی، ذات ذو ذات دی جو ہوتا ہے اس میں ٹرانسلیشن ہوتا ہے والی کر کے، پوزیسر آف، ایندھن والی۔ وقود دیکھتے ہیں اور قرآن میں کہاں نظر آتا ہے ہمیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 24 ہے کہ اگر تم نہیں کر سکو گے تو ڈرو آگ سے، التی وہ جو وقودها الناس والحجارہ، جس کے ایندھن ہوں گے، فیول ہوں گے انسان اور پتھر۔ تو یہاں پہ وقود کا لفظ نار کے ساتھ آیا، اور باقی بھی وقود نار کے ساتھ ہی آیا قرآن میں۔ النار ذات الوقود، جو آگ تھی ایندھن والی، فیول والی، اذ جب، اذ جو ہے یہ پاسٹ کے لیے آتا ہے، جیسے کوئی چیز ریکال کرنے کے لیے، ریممبر کرنے کے لیے، اذ جب، ہم وہ، علیہا اس پر، کس پر، مؤنث کی ضمیر آگ کی طرف اشارہ ہے، عربی میں آگ اور جہنم کے سارے نام جو ہیں وہ مؤنث کنسیڈر کیے جاتے ہیں، اذ ہم علیہ جب وہ اس پر، آگ پہ، قعود بیٹھے ہوئے تھے، قعود فعول کا وزن ہے، اور قاف عین دال روٹ ورڈ، قاف عین دال کے روٹ ورڈ میں بیٹھنا آتا ہے، جیسا قادہ، جو نماز میں ہم بیٹھتے ہیں جب التحیاتو پڑھتے ہیں، اس میں اس کو قادہ کہتے ہیں اس پوزیشن کو، تو قعود وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہم اور وہ، علی اوپر، اپون، ما اس کے، جو یفعلون وہ کر رہے تھے، بالمؤمنین بھی ساتھ، المؤمنین ساتھ مومنوں کے، شہود گواہ تھے، شہود کا روٹ ورڈ وہی شین ہا داں، اور یہ شاہد کی جمع ہے، شہود شاہد کی جمع، یہ بھی قرآن میں 3 دفعہ شہود کر کے آیا ہے، اور اس کے میننگ ہوتے ہیں گواہ کے، یعنی شاہد کی جمع ہے، پلورل ہے۔ یہاں پہ نظر آتا ہے ایک دفعہ ہم دیکھتے ہیں سورہ یونس کی آیت نمبر 61 ہے، اس میں بھی ہے کہ شہودہ، وٹنسز، گواہ، تو یہاں پہ نظر آتا ہے یہ چیز شہود کا لفظ، اور آگے چلتے ہیں، ساتھ مومنوں کے شہود تھے، گواہ تھے، پلورل میں، وما اور نہیں، نقمو انہوں نے انتقام لیا، نون قاف میم روٹ ورڈ، واو ساکن بتا رہا ہے وہ جمع میں تھے، انہوں نے انتقام لیا، ٹیک ریونج، انتقام کا روٹ ورڈ کیا ہوتا ہے، نون قاف میم، انہوں نے انتقام لیا، منہم ان سے۔ یہاں پہ ہم قرآن میں اور جگہ دیکھتے ہیں یہ روٹ ورڈ کہاں آتا ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 74 میں ہے، وما نقمو نہیں انہوں نے انتقام لیا، یا وہ ان سے ناراض نہیں ہوئے مگر اس بات پہ کہ، تو یہاں پہ ناراض ہونے کے لیے بھی کبھی آتا ہے نقمو، جس طرح ریزنٹفل، اناد کا مظاہرہ کرنا، ناراضگی کا اظہار کرنا، کبھی یہ نقمو ریزنٹمنٹ کے لیے آتا ہے، ناراضگی کا اظہار کرنے کے لیے، اور کبھی یہ ریونج لینے کے لیے، جیسے سورہ اعراف کی آیت نمبر 126 ہے، اس میں ہے وما تنقیم منا، اور تم ہم سے کس بات کا انتقام لے رہے ہو، تو تنقیمو یعنی یہی روٹ ورڈ کبھی ٹو ٹیک ریونج کے لیے آتا ہے، کبھی صرف ریونج کے یعنی کہ ناراض ہونے کے لیے بھی آتا ہے، کہ ریزنٹفل ہونا۔ تو یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ کس بات کا تم انتقام لے رہے ہو یہاں پہ، اور اب ادھر دوبارہ دیکھ رہے ہیں وما نقمو، اور نہیں انہوں نے انتقام لیا، منہم ان سے، الا مگر، ان یہ کہ یؤمنوا وہ ایمان لائے، باللہ اللہ پر، العزیز جو بہت زبردست ہے، الحمید خوب تعریف والا ہے، الذی وہ جو لہو اسی کے لیے ہے،
ملک السماوات کی والارض، بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، واللہ اور اللہ، علی کل شیء، اوپر ہر چیز کے شہید گواہ ہے. روٹ ورڈ شین ہا دال، یہاں پہ ڈفرنٹ دیکھا ہم نے، پہلے شاہد دیکھا، پھر مشہود دیکھا، پھر شہود دیکھا، اور اب شہید دیکھ رہے ہیں وٹنس کے میننگ میں کہ اللہ تعالیٰ خود ہی سب سے بڑا گواہ تو اللہ تعالیٰ خود ہے جو ہر چیز دیکھ رہا ہے. ان الذین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے فتنو، آزمائش میں ڈالا. فتنہ یفتنو، جو یہ جب یہ فعل کی طرح آتا ہے اس کے مطلب ہوتا ہے آزمائش میں ڈالنا، اور ٹو ٹیسٹ، ٹو ٹرائی، اور ٹو پرسیکیوٹ بھی ہوتا ہے، یعنی کہ پرسیکیوٹ کرنا، کسی کو سزا دینا، جسے پرسیکیوٹ کرتے ہیں نا کہ ظلم کا نشانہ بنانا، سزا دینا. تو اس میں پرسیکیوٹ کی میننگ بھی آتے ہیں. جیسے یہاں پہ دیکھیں فتنو، انہوں نے آزمائش میں ڈالا بھی کہہ سکتے ہیں، انہوں نے پرسیکیوٹ کیا، انہوں نے ان کو سزا دی. کن کو؟ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو. تو فتنو میں ٹو ٹیسٹ، فتنہ یفتنو جب اس باب میں آتا ہے اس کے میننگ ٹو ٹیسٹ، ٹو ٹرائی اور ٹو پرسیکیوٹ. اس کو ہم اور جگہ پہ دیکھتے ہیں، جیسے ایک آیت میں دیکھیں گے سورہ یونس میں آیت نمبر 83 ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں فرعون اور جو اس کے سرداروں سے وہ لوگ ڈرتے تھے، کیوں کہ یفتنہم، کہیں وہ نے دے پرسیکیوٹ دیم، کہ وہ ان کو مصیبت میں مبتلا نہ کر دے، ان کو پرسیکیوٹ نہ کرے، سزائیں نہ دے. تو یہ اس میننگ میں یہاں پہ ہے فتنہ یفتنو. اور یہاں پہ بھی جو یہی ہے کہ ان الذین فتنو، بے شک وہ لوگ جنہوں نے آزمائش میں ڈالا، جنہوں نے پرسیکیوٹ کیا مومن مردوں اور مومن عورتوں کو، ثم پھر لم نہیں، ڈڈ ناٹ، یتوبو انہوں نے توبہ کی. تابہ یتوبو توبہ کرنا، انہوں نے توبہ کی، فلہم تو ان کے لیے عذاب ہے جہنم، جہنم کا، ولہم اور ان کے لیے عذاب الحریق، عذاب ہے جلنے کا. عذاب الحریق قرآن میں 5 دفعہ آیا ہے، جلنے کا عذاب. اللہ تعالیٰ بچائے برننگ فائر جیسے. حریق، حارقہ، فروٹ ورڈ. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک، لہم ان کے لیے جنات، باغات ہیں، تجری بہتی ہے، فلو کرتی ہے، من تحتہا ان کے نیچے سے. ہا کی ضمیر مؤنث کی جنات کی طرف جا رہی ہے، ان کے نیچے سے الانہار نہریں. ذالک یہ الفوز کامیابی ہے. فوز، فا واو زا روٹ ورڈ ہے سکسیس کے لیے. فوزیہ نام رکھتے ہیں ہم، فائزین بھی قرآن میں آتا ہے. تو فوز کا مطلب ہے کامیابی، الکبیر بہت بڑی. ان بے شک بطشہ پکڑ، بطش کا لفظ باتاشین روٹ ورڈ، اس کا مطلب پکڑ ہوتا ہے. تو گرپ کے میننگ میں آتا ہے، یہاں پہ گرپ کے میننگ میں ہے، کبھی انسان کی جیسے پکڑ کے میننگ میں قرآن میں ہم دیکھیں گے فعل کی طرح بھی آتا ہے، اسم کی طرح بھی آتا ہے. ان بطشہ بے شک پکڑ، ربی کا آپ کے رب کی، لشدید، لا البتہ شدید، بہت شدید ہے. اس کو ہم دیکھتے ہیں قرآن میں بطشہ اور کہاں پہ آتا ہے. سورہ الدخان کی آیت نمبر 16 ہے، اس میں ہے یوما، جس دن، نبتشو ہم پکڑیں گے. یہ فعل کی طرح ہے، نبتشو ہم پکڑیں گے. اور کیسے پکڑیں گے؟ البطشہ، یہ اسم کی طرح ہے، بڑی پکڑ. تو یہ بطشہ یہ بھی پکڑ کا لیے آیا ہے، اور نبتش فعل ہے، تو نبتش البطشتا، ہم پکڑیں گے بڑی پکڑ. تو یہ یہاں پہ بھی پکڑ کے مطلب میں آیا ہے. اور سورہ قمر کی آیت نمبر 36 ہے، اس میں بھی ہے وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ، اور لوط علیہ السلام نے ہم کو خبردار کر دیا تھا، بطشتنا، ہماری پکڑ سے، آور سیزر، ہماری پکڑ سے. تو بطش کا لفظ جب بھی آیا ہے پکڑ کے لیے آیا ہے. ان بے شک بطشہ پکڑ، ربی کا آپ کے رب کی، لشدید، البتہ بہت شدید ہے. انہو بے شک وہ، ہوا وہی، یبدئ پہلی بار پیدا کرتا ہے. اچھا، بعد الحمزہ کا روٹ ورڈ بدأ یبدأ کر کے جب آتا ہے تو اس کی میننگ میں پہلی اوریجنیٹ بھی آتا ہے، یعنی ٹو اوریجنیٹ، اور دوسرا میننگ آتا ہے ابتدا کرنا، بگین کرنا. زیادہ تر آپ دیکھیں یبدأ الخلق، یبدأ یا پہ زبر کے ساتھ آتا ہے تو ہم اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں وہ ابتدا کرتا ہے، جیسے اردو میں بھی ہم ابتدا کا لفظ بگننگ کے لیے یوز کرتے ہیں. تو زیادہ تر قرآن میں بدأ یبدأ کر کے نظر آتا ہے آپ کو، اس میں ہم بگن کرنے کے میننگ آتے ہیں، اور کبھی کبھار اوریجنیٹ کرنے کے میننگ بھی آتے ہیں، پیدا کرنے کے. مگر جب یہ ابدأ یبدئ کر کے آتا ہے جیسے کہ یہاں پہ، تو پھر اس کی میننگ صرف یہی ہوتا ہے ٹو اوریجنیٹ، پہلی بار پیدا کرنا. ٹھیک، بدأ یبدأ یا پہ زبر کے ساتھ آتا ہے موسٹلی، اس کے میننگ ابتدا کے میننگ میں آتا ہے زیادہ تر، بگن کرنے کے، اور پھر پیدا کرنے کے میننگ میں بھی آ جاتا ہے. لیکن ابدأ یبدئ کر کے اس کی میننگ ٹو اوریجنیٹ، پہلی بار پیدا کرنے کے. ابھی ہم دیکھیں گے اس کی ایگزامپل ایک اور.
وہی یبدی وہ پہلی بار پیدا کرتا ہے، تو اس میں ابتدا کے میننگ نہیں آئیں گے بلکہ پہلی بار پیدا کرنا، اوریجنیٹ کرنے کے میننگ آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا نام ہے نا مبدی، تو مبدی کا مطلب ہے اوریجنیٹر، جو پہلی بار پیدا کرنے والا. وَيُعِيدُ اور وہی لوٹائے گا. عین واو دال روٹ ورڈ ہے، عین واو دال روٹ ورڈ لوٹانے کے لیے. یعید بھی یبدیو کی طرح یعید میں بھی لوٹانا، وہی لوٹائے گا. اللہ کا نام مبدی معید ہے. اسی سے ہم دیکھتے ہیں اس چیز کو سورہ عنکبوت میں آیت نمبر 19 ہے. اولم یرو کیفا، کہ وہ نہیں دیکھتے کہ کس طرح یبدی اللہ تعالیٰ پہلی بار پیدا کرتا ہے الخلق تخلیق کو، ثم یعیدو پھر وہ دوبارہ پیدا کرے گا اسے. تو بالکل ویسے ہی یبدی اور یعیدو، تو جب یہ اس طرح آتا ہے تو پہلی بار پیدا کرنے کے میننگ آتے ہیں. یہ ہم نے اگزامپل دیکھی سورۃ العنکبوت آیت نمبر 19 میں. وہو اور وہی ہے الغفور بہت بخشنے والا، الودود بہت محبت کرنے والا. اللہ تعالیٰ الودود ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت اتنی، اللہ تعالیٰ کرے ہمیں بھی اس سب سے زیادہ محبت اسی سے ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت ہر چیز کی محبت سے زیادہ عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ اگر ہم الودود قرآن میں 2 دفعہ ہے، ایک دفعہ یہاں پہ اور ایک دفعہ سورہ ہود کی آیت نمبر 90 میں، ان ربی بے شک میرا رب رحیم بہت رحم کرنے والا ہے، ودود بہت محبت کرنے والا ہے. تو یہاں پہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کا یہ نام آیا اور ایک دفعہ یہاں پہ واو دال دال روٹ ورڈ. ذو العرشی عرش والا، ذو ذاتی کا مین والے کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے، پوزیسر آف العرش تھرون والا، المجید بڑی شان والا ہے. میم جیم دال مجید کا روٹ ورڈ ہے، میم جیم دال. قرآن میں 4 دفعہ مجید آیا ہے، اس کے مطلب ہوتے ہیں دا گلوریس. کبھی یہ اللہ تعالیٰ کے لیے خود آیا ہے مجید، کبھی یہ قرآن کو بھی ہم مجید کہتے ہیں جیسے، تو گلوریس کی میننگ آتے ہیں اس میں بڑی شان والا. تو ذو العرشی عرش والا، المجید بڑی شان والا، دا گلوریس. فعال کر گزرنے والا ہے، فعال کر گزرنے والا ہے. فا عین لام روٹ ورڈ فعال جو ہے اس کا ایگزرجیشن کا صیغہ ہے، فعال کر گزرنے والا ہے، لما اس سے جو یرید وہ چاہتا ہے، را واو دال روٹ ورڈ جو وہ چاہتا ہے کر گزرنے والا ہے. قرآن میں فعال 2 دفعہ آیا ہے اور دونوں دفعہ اسی طرح آیا فعال لما یرید، کہ وہ کر گزرنے والا ہے جو وہ چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کر گزرنے والا ہے. سورہ ہود کی آیت نمبر 107 ہے، ان ربک کا بے شک رب آپ کا فعال لما یرید کر گزرنے والا ہے جو کچھ وہ چاہتا ہے. تو اس میں فعال کا مطلب آل اکمپلشر. 2 دفعہ قرآن میں فعال کر کے آیا ہے. حل کیا عطا کا آئی ہے آپ کے پاس حدیث الجنود خبر لشکروں کی. حل کیا عطا کا اٹ کمز ٹو یو آئی آپ کے پاس حدیث خبر الجنود لشکروں کی. جنود جند کی جمع ہے، ٹرانسلیشن پلورل میں کریں گے. حدیث کی میننگ زیادہ تر قرآن میں جب یہ اس طرح ہے بات کیا آتا ہے، اسٹیٹمنٹ نریشن. لیکن خبر کے میننگ کب آتے ہیں؟ جب یہ اس طرح آپ کو یہ 4 دفعہ دکھے گا قرآن میں، حل عطا کا حدیث، جیسے حل عطا کا حدیث موسیٰ، کیا پہنچی ہے آپ کے پاس خبر موسیٰ علیہ السلام کی، جیسے کہ ان کی سٹوری پہنچی ہے. حل عطا کا، اور ایک آپ کو یہ بھی پتا ہے حل عطا کا حدیث الغاشیہ، کیا پہنچ چکی ہے آپ کے پاس ڈھانپ دینے والی آفت کی خبر. تو اس میں ہم حدیث کی ٹرانسلیشن نیوز سٹوری خبر کر کے کرتے ہیں، کیونکہ یہ کیا اس کی بات پہنچی ہے آپ تک، تو یہ اس طرح ہی آتا ہے. فرعون و سمود، فرعون و سمود کے لشکروں کی. بلکہ الذین وہ جنہوں نے کفر کیا، فی تکذیب جھٹلانے میں لگے ہوئے. کذبا یکذب تکذیب جھٹلانے کے عمل کو کہتے ہیں، ایکشن آف جھٹلانا، جیسے فی تکذیب جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں. واللہ اور اللہ من ورائہم ان کے پیچھے سے، ان کے ہم ورا یا روٹ ورڈ ہے، ورا زیادہ تر پیچھے کے لیے بیہائنڈ کے لیے یوز ہوتا ہے قرآن میں. من ورائہم ان کے پیچھے سے، محیط گھیرنے والا ہے، احاطہ کرنے والا ہے. میم پہ پیش ہے، ٹرانسلیشن والا کر کے کریں گے. ہوا تا روٹ ورڈ ہے، احاطہ یحیطو کا مطلب احاطہ کرنا، گھیرنے والا، محیط گھیرنے والا ہے. بلکہ ہوا وہ قرآن ہے مجید بڑی شان والا. مجید قرآن میں 4 دفعہ ہے، 2 دفعہ ہم نے آج کی صورت میں دیکھ لیا. مجید یہاں پہ قرآن کے لیے بڑی شان والا، دا گلوریس. اور وہاں پہ ذو العرشی مجید تھا، تو وہاں پہ بھی گلوریس کی میننگ بڑی شان والا، روٹ ورڈ میم جیم دال.
فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں لوح کا روٹ ورڈ یہی لوحہ محفوظ پروٹیکٹڈ، حافظ روٹ ورڈ. یہاں پہ ہمارا ٹرانسلیشن یہ کمپلیٹ ہوئی سورۃ البروج. اس میں جو بھی کمی کوتاہی تھی، غلطیاں تھیں، ہمارے نفس کی وجہ سے تھی، اللہ تعالیٰ اس پہ معاف کرے، اس کے بہترین حصے سے فائدہ اٹھانے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں کرے جو ایمان لاتے ہیں، جو عمل نیک کرتے ہیں، جن کے لیے جنات ہیں، جن کے لیے فوز الکبیر. اللہ ہمیں بھی فائزین میں کرے، کامیاب ہونے والوں میں کرے. اللہ تعالیٰ کا نام غفور الودود ہے، ہم اس کے نام سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں بخش دے. تو محبت فرمانے والا ہے ہماری اللہ، اپنی محبت جو ہے ہمیں عزیز کر دے، ہر چیز سے بڑھ کے ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ فعال لما یرید، جو چاہتا ہے کر گزرنے والا. تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کن کہہ دے ہماری ہدایت کو، ہماری جنت میں جانے کو کن کہہ دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.